الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هنا قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله پورا مجمع ساتھ میں بٹوا والے اللہ 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 ساتھ میں لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا خالق الا اللہ لا بارئ الا اللہ لا مصور الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ ساتھ میں کہو لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله پیار سے درود شریف پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. میرے محترم اور بہت ہی مکرم علماء کرام اساتذہ علم و فضل اور یہاں بٹوا کے بہت ہی اکابرین اور بڑے اچھے احباب اور میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے بچوں اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور خاص کر کے ہمارے اس جلسے کی صدر محترم میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جیسے شروع میں تھی ویسے کریں. میرا یہاں آنا میرے پیاروں اس وقت ہمارا یہ ہندوستان ہمارا اپنا وطن، بولو نا ہمارا اپنا وطن، وطن عزیز ہمارا یہ بھارت، ہمارا ہندوستان، ہمارا انڈیا. اللہ کی قسم کہو ہم اس سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. میرے پیاروں اس وقت ہمارے ہندوستان پر جو حالات آئے ہیں، جو زمین کا تیور بدلا ہے
اور آپ سب کو معلوم ہے میرے پیاروں، کرنے والوں نے بہت کام کیے، بہت کام کیے، اور جنہوں نے صحیح نیت سے کیا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کرنے والوں نے بہت کام کیے ماشاءاللہ، پردرشن بھی ہوئے، دھرنے پر بھی بیٹھا گیا، ایک دن ہندوستان کے بند ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، یہ سارے کام ہوئے گئے۔ اس وقت ہمیں ان کاموں کی طرف نہیں جانا، لیکن سارے کام ہوئے گئے۔ لیکن مجھے صرف ایک بات آج ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہے کہ ہم جتنوں نے کام کیے، کبھی کسی پارٹی والوں نے کہا یہ کام کرنا، کبھی ہمارے دل اور دماغ نے کہا کہ یہ کام کرنا، کبھی ہمارے سماج نے کہا کہ یہ کام کرنا، کبھی ہمارے ہندوستان کی سوسائٹی نے کہا کہ یہ کام کرنا، کبھی ہماری کمیونٹی نے کہا کہ یہ کام کرنا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیا جو ہر ایک نے سوچا، ہر ایک نے سمجھا، ہر ایک نے غور کیا، ہر ایک نے فکر کیا، لیکن ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے احمد آباد والوں، اللہ کی قسم وہ کام ہم کیوں نہیں کرتے جو خود ہمارے مصطفیٰ ہم کو بتاتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ جو ہمارے نبی نے کہا کرو، قسم اللہ کی پورے عالم میں اللہ انقلاب پیدا کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مرتبہ ہم بولتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں بولو ہندوستان زندہ باد، بلند آواز سے بولو ہندوستان۔ جب ہندوستان کو، ہماری اس بھارت کی زمین کو جان کی ضرورت پڑے گی، قسم اللہ کی ہم جان لٹا دیں گے۔ جب مال کی ضرورت پڑے گی ہم مال قربان کر دیں گے، ارے آل اولاد قربان کر دیں گے، تن من دھن کی قربانی دیں گے۔ لیکن میرے پیاروں، اس وقت جو حالات نے موڑ لیے ہیں، اس میں ہم نے دھرنا کرنا تھا، دھرنا کیا، پردرشن کرنا تھا، پردرشن کیا، ریلی نکالنی تھی، ہم نے ریلی نکالی، ہندوستان کو بند کرنا تھا، ہم نے ایک دن بند کا اعلان کیا۔ لیکن اب آ جاؤ میرے پیاروں، آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ، ہم سب ہندوستان والے، بلکہ ہندوستان والے نہیں پوری دنیا والے، اگر 4 کام کا ارادہ کر لیں، کتنے کام کا؟ یعنی آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولے، آواز اور باریک کرائیں، کتنے کام کا ارادہ کر لے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا، علماء کے بیچ میں کہہ رہا ہوں، پروردگار کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے پیارے نبی کے محبت کا واسطہ، یہ 4 کام کر لے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے 4 کام کرے، انشاءاللہ اللہ ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ پورے ہندوستان میں پریورتن لائے گا، انقلاب ہوگا، اللہ نقشہ بدل دے گا۔ لیکن شرط اور کنڈیشن ہے، کتنے کام کرنے کے؟ آپ لوگ تیار ہو تو میں آگے بڑھوں؟ کریں گے، 4 کام کریں گے۔ ارے وٹوا والے ہاں بولو نہ کریں گے۔ کون سا تم نے میرے کو کھلایا پلایا؟ وٹوا والوں نے کس نے میرے کو؟ اب کا یہاں بیٹھا ہوں، کسی نے چائے کا پیالہ نہیں پوچھا، اور مولانا کہتے کہ بھائی کھانا تیار ہے۔ کیا کھانا کھائے بھائی؟ کہاں کھانا اور کہاں بیان، یہ بھی احمد آباد کا بڑا عجیب و غریب کمال ہے بھائی۔ مولانا محبوب آپ نے کھایا؟ نہیں کھایا؟ تو جب آپ کو نہیں ملا تو ہم پردیسی کو کیا ملے گا؟ اب بڑے کنجوس معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا وہ بیٹا اویس جو اس نے نعت پاک پڑھی، اللہ کی قسم اس کا انداز، اس کا تکلم، اس کا ترنم، میں تو تھوڑی دیر کے لیے انگلینڈ پہنچ گیا، کیونکہ جب میں رمضان میں انگلینڈ جاتا ہوں، مولانا حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، ہم جب وہاں برطانیہ UK میں رہتے ہیں تو وہاں ایسے ایسے بڑے نعت پڑھنے والے آتے، ان کی پہلے نعت ہوتی، پھر اس کے بعد ہمارا بیان ہوتا ہے، کبھی پہلے بیان ہوتا ہے اس کے بعد ان کی نعت ہوتی، دور دراز سے پڑھنے والے آتے ہیں، تو جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں نا، اسی انداز میں ہمارے بیٹے اویس نے پڑھا۔ میں نے ان کو دعوت دی کہ ساری دنیا میرے کو احمد آباد کی دعوت دیتی ہے، میں خود تجھے سورت کی دعوت دیتا ہوں۔
اللہ ہمارے وہ بیٹے کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مولانا، ہم جب انگلینڈ میں ہم رہتے انگلینڈ میں، حالانکہ وہاں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا اچھا اردو نہیں آتا، اتنا اچھا فارسی نہیں آتا، اتنا اچھا اردو کی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست ان کو نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جب ایسا کوئی نعت پڑھنے والا آتا ہے نا، چاہے ہمارے بیان سے پہلے ہو یا ہمارے بیان کے بعد ہو، لیکن جہاں وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ پورا مجمع سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایک عجیب و غریب منظر ہوتا۔ حالانکہ 18 گھنٹے کے روزے رکھنے کے بعد وہ نظم پڑھنے والا نظم پڑھتا، 18 گھنٹے روزے رکھنے کے بعد ہم بیان کرتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع 18 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ بیٹھا ہوتا، لیکن ان کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہاں وٹوا میں تو دیکھا کہ کھانے میں تو کھلانے میں تو کنجوس ہے، بولنے میں بھی کنجوس ہے، بولنے میں بھی کنجوس ہے، ایسا لگا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا یہاں پہ۔ ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ اچھا ہوا اتنے پھول وول دیے، ورنہ کب کا چلا گیا ہوتا ہے یہاں سے۔ خیر پھر ایک مرتبہ میرے کو بولو کتنے کام کرنا ہم کو؟ کریں گے، بولو کریں گے، پیار محبت سے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا حبیب صاحب آپ تو کافی تھکے ہوں گے، کیونکہ مولانا کا بہت لمبا سفر اور پھر یہاں پر آئے ہیں، یہ ان کا مجاہدہ ہے اور ان کی محنت اور مشقت ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو مولانا آپ کو جانا تو نہیں، باقی آرام کرنا ہو تو پیچھے بستر لگوا دے رہے، کیونکہ اب میں کرسی پر بیٹھا، میرے کو نہیں معلوم میں کب اٹھوں گا۔ میں کرسی پر بیٹھتا پھر میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپک جاتا۔ ہم مولانا محبوب صاحب آپ کو ماشاءاللہ تندرست نا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم شروع کریں، کتنے کام کرنا ہم کو؟ چلو پہلا کام ہم نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ، یعنی آواز سے بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ تو میں بھی پڑھا، آپ بھی پڑھے ماشاءاللہ، سب نے پڑھا، لیکن یہ کلمے کا تقاضا یہ کہ ہمارا دل اندر سے کہے کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اور ہم کلمہ والے ڈریں گے تو صرف اللہ ہی سے ڈریں گے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی، یہ پہلا کام بولو لا الہ۔ اور پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ مشرق و مغرب کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ کھڑے میرے پیاروں ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ پورا بٹوا ساتھ میں بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ لا الہ۔ میرے پیارو ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتنے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے، کم زیادہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے یا 2,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر میرے وٹوا والوں اللہ کی قسم جب بھی کوئی نبی بنے، بولو جب بھی کوئی نبی بنے، جب کوئی پیغمبر بنے، جب کوئی رسول بنے، اور انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میں نبی بن گیا، اللہ میں رسول بن گیا، اللہ میں پیغمبر بن گیا، اللہ مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے سارے نبیوں کو ایک ہی بات فرمائی، سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو لا الہ۔ اور آج اسی اعلان کی حقیقت میں ہماری کامیابی ہے، بولو سبحان اللہ، یقین ماننا، بولو لا الہ۔ چلو ماشاءاللہ یہاں بہت سارے حافظ بھی بیٹھے ہوں گے، مجمع میں بھی بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 میں لے جا رہا ہوں، ساتھ میں بولو کون سے پارے میں لے جا رہا ہوں؟ پارہ نمبر 8۔ آپ لوگ پارہ نمبر 8 سے ہٹیں گے نہیں، پارہ نمبر 8 پر پوری ہماری توجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا نام لے رہے، پارہ نمبر، اللہ ایک پیغمبر کا نام لے رہے، پیغمبر کا نام ہے حضرت نوح، ساتھ میں بولو حضرت
اللہ تبارک و تعالی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنائے. اب حضرت نوح علیہ السلام نبی بنے تو پوچھنے لگے اللہ مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سارے کام بعد میں، پہلے جاؤ اپنی قوم میں جاؤ، اعلان کر دو، اعلان کر دو، بلند آواز سے بولو لا الہ. حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں اپنی قوم میں جا کے اعلان کروں گا لا الہ الا اللہ، وہ مجھے ماریں گے، وہ مجھے قتل کریں گے، ارے وہ مجھے جلا دیں گے، اللہ وہ مجھے راکھ بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح جاؤ اعلان کرو لا الہ الا اللہ. اگر وہ قتل کرے قتل ہو جانا، اگر وہ مارے تو مر جانا، ارے وہ جلائے تو جل جانا، ارے وہ راکھ کرے تو راکھ ہو جانا، لیکن یاد رکھنا میرا پیغام مت چھوڑنا لا الہ. اور پھر اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے پیغمبر نوح زمین پہ جو اس کلمے کو تھام لیتا ہے آسمانوں پر خود اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کون سے پیغمبر کا نام میں نے آپ کو لیا؟ حضرت پارہ نمبر، جتنے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح ہم نے آپ کو نبی بنا دیا. حضرت نوح نے پوچھا مجھے کیا کام کرنا؟ اے پورے وٹوا والے، حضرت نوح نے پوچھا مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو لا الہ. یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک پیغمبر کا نام لیا. اسی 8ویں پارے کے اس کے بعد والے رکوع میں جاؤ، ایک اور پیغمبر کا نام اللہ لے رہے ہیں، حضرت ہود. ساتھ میں بولو حضرت. یہ ہود نام ہے نا مولانا محبوب ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، کسی کا بھی نام ہود نہیں ہوگا، لیکن بہت پیارا نام ہے حضرت ہود. ان کو بھی اللہ نبی بنائے، پیغمبر بنائے، اور اللہ نے ان کو کہا جاؤ تمہاری قوم میں جاؤ، تمہاری قوم کا نام ہے قوم عاد، جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ. تو حضرت ہود علیہ السلام بھی روئے دھوئے، اللہ اتنی بڑی قوم میں جانا مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ تو نبی بنائے، تو رسول بنائے، اللہ اتنا بڑا عہدہ دے، اللہ مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اعلان فرمایا کہ میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ اور جا کے اعلان کر دو، بولو لا الہ. کیا فرمایا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. پہلے نبی کون؟ حضرت نوح. نمبر 2 حضرت. اسی 8ویں پارے میں پھر آگے بڑھو، اللہ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے، حضرت صالح. بولو کون؟ حضرت. اور اللہ ان کو فرق. اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، بہت لمبے، بہت چوڑے، اور بہت ہٹے کٹے، اور بہت خوبصورت، اور بہت تندرست، اور پورے قوم کے بہت پیارے. اللہ نے فرمایا میرے صالح تم تو قوم کے بہت عزیز ہو، بہت پیارے ہو، جاؤ اپنی قوم کا نام ہے قوم سمود، قوم کا نام ہے قوم سمود، جاؤ اپنی قوم میں اعلان کرو لا الہ الا اللہ. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو میری قوم کا بہت عزیز ہوں، بہت پیارا ہوں، اللہ اور کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا سارے کام بعد میں کریں گے، پہلے جا کے اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح جاؤ اپنی قوم میں جاؤ، اپنے قوم سمود میں جا کے اعلان کر دو لا الہ. چلو میرے وٹوا والے اگر آپ کا دھیان ہو تو میں نے اب تک کتنے نبیوں کا نام لیا؟ حضرت نوح، پہلے حضرت نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح. سب کا پیغام اور سب کی پکار لا الہ. اچھا ابھی بھی 8ویں پارے میں آخری رکوع میں اللہ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے ہیں، حضرت شعیب. بولو کون؟ حضرت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم کو ایک بہت بڑے علاقے میں جانا ہے، علاقے کا نام مدین ہے، اور وہاں جا کر یہ اعلان کرنا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں پروفٹ ہوں، میں میسنجر ہوں، وہاں جا کے اعلان کرنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام رونے لگے، اللہ میرے مدین میں جانے کا، اب مدین کے لوگ تو بہت سخت ہے، وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ میں نبی بن گیا، پیغمبر بن گیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اعلان کرو، نبی ہونے کا اعلان کرو، اور یہ بھی کہو کہ میرے اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، حضرت نوح کا پیغام لا الہ الا اللہ، حضرت ہود کا پیغام لا الہ الا اللہ، حضرت صالح کا پیغام لا الہ الا اللہ، حضرت شعیب کا پیغام بولو۔ کتنے نبیوں کا ذکر کیا؟ ویسے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 2,24,000 پیغمبر بھیجے، سارے پیغمبروں کے نام بھی مجھے یاد نہیں، اور سب کی کیا ذمہ داری، کس انداز کی ذمہ داری، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ فرماتے ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر پروفیٹ، ہر میسنجر تو میرا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ۔ آج ہمیں بھی ہندوستان میں سب سے بڑا پیغام ہے، بولو لا الہ۔ اچھا میں پورے مجمع سے پوچھوں گا، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ ایسا ٹھنڈا جواب دو گے تو کیسا چلے؟ بولو نا، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ ارے ابھی وہ بیٹے اویس نے اپنی نعت پاک میں فرمایا کہ نہیں، اپنی نعت پاک میں کہا کہ ہمارے نبی گئے عرش پر۔ بولو کہاں گئے؟ اور جب عرش پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم سے پہلے کوئی آیا نہیں اور تمہارے بعد کوئی۔ تو ہمارے نبی معراج پر گئے نا، ساتھ میں بولو کس سے ملاقات ہو گئی؟ آواز سے بولو کس سے ملاقات ہو گئی؟ پڑھو نا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا پورا مجمع سننا، ہمارے نبی معراج پر گئے عرش۔ بولو کہاں پر گئے؟ جب معراج کا سفر کمپلیٹ ہو گیا اب واپس مکہ آنا، بولو واپس ریٹرن کہاں پر آنا ہے؟ مکہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اللہ معراج کا سفر ہو گیا، واپس مکہ جانا، اب کیا کام کرنا؟ اللہ اب کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی کام کرنا جو سارے نبیوں نے کیا، سارے نبیوں کو جو ہم نے کہا وہی کام کرنا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا جب تک مکہ میں رہو تو یہ کام کرنا، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاؤ تو بھی یہ کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ بولو لا الہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ، سارے نبیوں نے جو کام کیا لا الہ الا اللہ وہی کام مجھے بھی کرنا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی آگے بڑھے، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ ٹھہر جاؤ، میرے مصطفیٰ ٹھہر جاؤ۔ اللہ کیا ہوا؟ کہا سارے نبیوں کو ایک کام کرنا، میرے مصطفیٰ تم کو 2 کام کرنا۔ بولو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کو سنگل کام کرنا ہے لیکن میرے مصطفیٰ تمہیں ڈبل، دوہرا کام۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ مجھے کیوں 2 کام کرنا جب سارے نبیوں کو ایک ایک کام کرنا، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے نبیوں کو یہ کام کرنا تو مجھے 2 کام کیوں کرنا؟ سننا، جواب سننا، وٹوا والے اور نعرے تکبیر لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنے سارے نبی ہیں نا، ہم نے کسی کو قوم کا نبی بنائے، ہم کسی کو دیہات کا نبی بنائے، ہم کسی کو شہر کا نبی بنائے، ہم کسی کو ملک کا نبی بنائے، ہم کسی کو علاقے کا نبی بنائے، ہم کسی کو قوم کا نبی بنائے، لیکن میرے مصطفیٰ اور میرے مجتبیٰ اور میرے مرتضیٰ ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا انسانوں کے نبی بھی محمد ہے، جناتوں کے نبی بھی محمد ہے، درندے چرندے پرندے کے نبی بھی محمد ہے، مشرق کے نبی بھی محمد ہے، مغرب کے نبی بھی محمد ہے، سمندر والوں کے نبی بھی محمد ہے، خشکی والوں کے نبی بھی محمد ہے، بلکہ اللہ نے کہا میری قسم سارے نبیوں کے نبی محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
नारे तकबीर। नबी का दामन, नबी का दामन, वली से मोहब्बत, वली से मोहब्बत। सारे नबियों को लिमिटेड, हमारे नबी अनलिमिटेड है। आप सबके नबी, बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सारे नबियों को एक काम करना। मुस्तफा तुम्हें कितने काम करना? अभी भी आवाज नहीं आ रही। सारे नबियों को एक काम करना। मुस्तफा को कितने काम करना? कौन से दो काम करना? पहला काम तो बता दिया, बोलो बोलो। दूसरा काम कहो तो रोना है। अल्लाह ने फरमाया पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मेरे नबी तुम बहुत प्यारे हो। अल्लाह ने अर्श पर फरमाया मेरे नबी तुम बहुत, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी उम्मत भी बहुत प्यारी है। तुम्हारी उम्मत भी बहुत प्यारी है। मौला महबूब कभी कभी इसको मैं सोचकर समझता हूँ, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो बोलो, कोई हमारा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया मुस्तफा तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे सदके में तुम्हारी उम्मत बहुत प्यारी है। तुम्हें दो काम करना, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा काम मुस्तफा तुम्हारी उम्मत बहुत प्यारी है, उनके लिए माफी मांगते जाना, उनके लिए माफी मांगते जाना। अल्लाह कहता मेरे आखिरी नबी आखिरी उम्मत के लिए माफी मांगते जाना, मैं उनके गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। तो ये उम्मत तो बहुत एजाज वाली उम्मत है, और ये कुरान में लिखा है। ये जो बात मैंने आपको कही ना, कुरान में लिखा, पारा नंबर 26। अरे बोलो ना, पारा नंबर, जिनको याद हो पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया फालम, पढ़ो, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो ला इलाहा, और अपनी उम्मत के लिए माफी मांगते जाना, मैं उम्मत के गुनाहों को माफ करता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हर नबी का पैगाम ला इलाहा। तो चलो मैं पहली बात को कंप्लीट करूं। कितनी बातें मेरे को करना है? 11:30 तो बोले, कितने बजे तक बोलना? कोई लिमिट नहीं है। मौलाना आप घड़ी बोलो, कैलेंडर बोलो, लेकिन मेरे घर में झगड़ा होने वाला है। क्योंकि आज मेरी बीवी ने मेरे को पूछा कि अहमदाबाद जा रहे हो? मैंने कहा हाँ हाँ। कितने बजे बयान शुरू होगा? मैंने कहा 9, 9:30 को शुरू होगा। कहा कितना लंबा करोगे? मैंने कहा बस 2 घंटा, 11:30 को। अच्छा, मैं फजर से पहले तो मैं घर में आ जाऊंगा। अब आप बताओ 11:30 को तो शुरू कर रहा हूँ। अब आप लोग बोलो ना, कितनी देर मेरे को बोलना है? मतलब मेरे घर में झगड़ा हो गया तो होने दो। नहीं होगा घर में झगड़ा? शादी करके देखो, पता चलेगा झगड़ा होता है। मैं तो सबको कहता हूँ निकाह करो। हुआ निकाह हुआ कर लेना, अल्लाह का बंदा। पहले मालूम होता तो इतनी तारीफ भी न करता तेरी। कोशिश कर रहा है, आपके होते हुए कोशिश कर रहा है भाई, कर ले, निकाह कर ले। मैं तो माना सबको कहता हूँ निकाह करो निकाह करो। एक मरतबा मुझे किसी ने कहा तेरा क्या जाता, कोई निकाह करे न करे, तू इतना परेशान होता। मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, हम अकेले काय को परेशान करे भाई। निकाह कर, फिर अगर इतना झूम के नाक पड़े तो सुभान अल्लाह। देखो मैंने थोड़ा मूड आपका फ्रेश किया, मुझे पॉइंट पर आना है। पहले काम के लिए देखो, मेरे 4 काम तक जाना है। पहला काम बोलो ला इलाहा। किससे डरना, किससे डरना? देखो अल्लाह की कसम, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा। कुछ न करो, प्रदर्शन भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह नक्शा बदलेगा। बोलो इंशाअल्लाह, क्योंकि हम गुलाम मुस्तफा है, और जो मुस्तफा ने कहा उस कदम पर चलो, अल्लाह सिराते मुस्तकीम नसीब करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, एक काम करना है। डरेंगे? बोलो किससे डरेंगे? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलो किससे डरेंगे?
اچھا میرے کو اتنا بتا دو نا، میں بھی پاگل کی طرف پوچھے جا رہا ہوں، میرے کو صاف اتنا بتا دو نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کون کون ڈرتا ہے؟ سب یہ اگر آپ لوگ اللہ سے ڈرتے نا تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے اے میرا بندہ مجھ سے ڈر، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر۔ ہم نے اللہ کو کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا بہت بڑا انعام دوں گا، اور سچ بتانا اللہ بڑا ہے تو انعام بھی کیسا ہوگا؟ اللہ کہتے مجھ سے ڈر، 2 انعام دوں گا، اور اللہ کہتے میری قسم وہ 2 انعام دوں گا جو میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ بھائی اللہ انعام دیں گے تو بڑا ہی دیں گے نا۔ بھائی وٹوا کا کوئی بڑا آدمی بولے قاری احمد علی صاحب آپ کا بیان بہت پسند آیا، میں آپ کو انعام دوں گا، تو 5 روپیہ تو نہیں دے گا۔ بڑا آدمی ہے وٹوا کا، 50 روپیہ بھی نہیں دے گا، کم سے کم گلابی نوٹ تو نکالے گا۔ کہاں گئے ہمارے لیاقت بھائی؟ آئے؟ ہاں لیاقت بھائی، یہ اللہ یہ میرے کو بہت پیارا ہے، کیوں معلوم ہے؟ جب بھی میں آتا ہوں پورے بسکٹ کے کارٹون بھر کے میرے کو دے دیتا ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کم سے کم بیوی پوچھے احمد آباد سے کیا لایا تو یہ بتا کے جھگڑا ختم کر دیتا ہے، اس لیے آئندہ بھولنا نہیں ہے لیاقت بھائی۔ یہ مت سوچنا کہ قاری احمد علی کو ہدیہ دیا، یہ سوچنا کہ قاری احمد علی کے گھر کا جھگڑا ختم کر دیا۔ ہاں میرے پیارو ساتھ میں بولو نا، اللہ سے ڈرتے اللہ کتنے انعام دے گا؟ آپ لوگ سنتے جاؤ اللہ کیا انعام دے گا۔ پہلا انعام پارہ نمبر 4، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والوں، میری ماں بہنوں بیٹی اور میرے بھائیوں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بھی مجھ سے ڈرے گا، چاہے گا یا نہ چاہے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کتنا بڑا انعام، چاہیں گے یا نہ چاہیں گے، موت کے وقت۔ یہ تو ابھی ایک انعام ہوا، دوسرا انعام سننا ہے؟ ارے دوسرا انعام سننا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، سورہ رحمان، سورہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا۔ ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا پہلا انعام، چاہے گا یا نہ چاہے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا۔ نمبر 2 میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، 2 جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک جنت دوں گا، ایک جنت 10 دنیا کے برابر ہے، اللہ نے کہا ایک جنت نہیں، جنتان۔ تو مانگتا جائے گا، جنتوں پہ جنت عطا کرتا جاؤں گا۔ ڈریں گے اللہ سے، ڈریں گے، جنت ملے گی بھائی۔ جانا جنت میں جانا، میں نے یہ سوال سورت میں کیا، جنت میں جانا نہیں جانا، آدھا مجمع تو کھڑا یہاں تو بیٹھے ہاں نہیں، موڈ میں نہیں ہو تو نہیں جاؤ بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں جانا جنت میں۔ اے اللہ کی قسم وٹوا والو، یہ تو اتنا بڑا مائک سسٹم ہے، باقی سب کے کان میں آ کے بولتا جنت میں مزے ہی مزے۔ بولو نا جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا، جو مانگیں گے، بولو جو مانگیں گے اللہ دے دے گا۔ بلکہ کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے نا تو اللہ ہم کو پوچھے گا کیوں مانگتا، اللہ ہم کو پوچھے گا کیوں مانگتا، تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کہے گا وہ دنیا تھی جس میں تم مانگتا تھا، وہی مانگنے کا تھا، یہاں مانگنا نہیں۔ تو ہم کہیں گے اللہ یہاں کیا کرنا؟ اللہ فرمائیں گے سوچتا جائے گا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ ارے بولو نا جنت میں مانگے تو بھی ملے اور سوچے تو بھی۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے پارہ نمبر 24، میرے ساتھ میں پڑھیں گے علماء کرام، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا. اللہ فرماتے جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا, جو سوچے گا بولو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے مہمان تو ہے, میزبان خود اللہ ہے. ارے دعوت میں پہنچنے والے ہم لوگ ہیں, دعوت دینے والا خود ہے. جنت میں جانا کیوں جانا؟ Why we want to go in paradise? ہمیں جنت میں کیوں جانا؟ مولانا جس کو بھی پوچھو نا جنت میں کیوں جانا, پہلے تو جواب نہیں دے گا, اور اگر بہت زبردستی کرو تو کیا جواب دے گا؟ ہاں جانا ہے, آرام ملے گا. اندر بولتا نہیں کہ اندر حور دماغ میں پھنسی ہوئی ہے. ہاں ہوئے صحیح نا, بھلے شادی نہ ہوئی ہو لیکن حور بیٹھی ہے دماغ میں. سب کے دماغ میں حور ہے, لیکن ان کو پوچھو جنت میں جانا کیوں جانا, تو ایسا شرمائے گا نہیں. اس لیے میں بالکل کھل کے پوچھتا ہوں, حور چاہیے؟ بیوی بیٹھی ہوگی ادھر ادھر کہیں بیٹھی ہوگی, میں بغیر بیوی کے آیا ہوں, تم لوگ تھوڑی بغیر بیوی کے آیا. پھر ایک مرتبہ بولو نا حور چاہیے. اچھا جنت میں حور ملے, چھو مونا آپ اتنا آنکھ نکال کر دیکھتے ہو. پانی پینا ہو تو پی لو تھوڑا تھوڑا, نہیں آپ پی لو, میرے کو نہیں پینا. حور چاہیے نا, حور خود سچ بتاؤ جنت میں حور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مولانا محبوب صاحب سنو, مولانا کیا نام ہے؟ قاری عبدالباسط قاری صاحب. جنت میں جائیں گے, سامنے حور کھڑی ہوگی اور اللہ پوچھے گا تريد هذه, اللہ پوچھے گا you want this, حور کھڑی ہوگی سامنے اور اللہ کہے گا یہ تجھے چاہیے, تو جنتی تو مسکرا کر کہے گا اللہ اسی لیے تو آیا. اللہ وٹھوا میں بہت پاپڑ بیلے, اب آیا ہو اللہ, تو اللہ فوراً کہیں گے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہ حور چاہیے, تو کہے گا ہاں اللہ مجھے حور چاہیے. تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ, تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں اللہ مٹھوا میں 50 سال تو رہا بھی, اور کتنا رہنے کا. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پوچھیں گے بیوی چاہیے, کہے گا اللہ نو انٹرسٹ. اللہ تیسری مرتبہ پوچھیں گے قاری صاحب بیوی چاہیے, وہ اللہ کے سامنے کیا بولے, آخر میں کہے گا اللہ ٹھیک ہے بتا دے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, اللہ فرشتوں کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ. اب وہ اچانک جنت میں نور کا پردہ اٹھے گا اٹھے گا اٹھے گا اٹھے گا, اور اس کی بیوی سامنے آئے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حور کو جو خوبصورتی ملی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو دے گا, اور اللہ کہے گا اس کی بیوی کو آگے آنے دو. جب وہ قریب آئے گی تو اللہ پوچھے گا چاہیے, تو کہے گا اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے, وٹھوا میں 50 سال تو ساتھ میں ہی رہے تھے. ارے بات سمجھ میں آنی نہیں آنی, بڑا لالچی. دیکھو آپ کا موڈ فریش ہو گیا, آپ میرے کو ایک دم ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ پہلے کام کے لئے کون کون تیار ہے؟ 4 کام کرنے, پہلا کام اللہ سے ڈریں گے, بولو ڈریں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. وہ اللہ ہے جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں, جس کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں, جس کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار. میں نے بہت جنت کی باتیں بھی بتائی, اب میں ڈائریکٹ پوچھ ہی لوں آپ کو, ڈر لگتا اللہ سے؟ ہم لوگ ڈرتے اللہ سے؟